ناظرین آداب، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا ای ٹی وی بھارت اردو کے اس خاص پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے ہمارے پروگرام رونق رمضان میں۔ اور جزاک اللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ کس طرح سے ہوا، کتنے سال میں ہوا، اس پر آپ روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، بے شک، اور یہ ساری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت کا سامان رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ بے شک، تو یہ بات طے ہو گئی کہ ماہ سیام میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ بے شک، جی، اور پھر دوسری آیت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر والی رات کے بارے میں سورت چھوٹی سی نازل فرمائی ہے، بڑی جامع سورت ہے، جی، وہ قدر والی جو رات ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ بے شک، تو یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور پھر ماہ رمضان میں بھی ایک خاص رات میں جو قدر والی رات ہے اس میں قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من الوتر العشر الآخری من رمضان، کہ تم شب قدر کو ماہ سیام کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ جی، تو ظاہر ہے نزول قرآن کی جو رات ہے وہ آخری عشرے کی کوئی تاخرات ہو سکتی ہے۔ جی، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور پھر قدر والی رات میں نازل ہوا ہے۔ جی، کیونکہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے ماہ سیام سے نزول قرآن کو خاص مناسبت حاصل ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے جی، اور اپنے ساتھ مختصر سے غذا رکھتے، ستو اور پانی، اور وہاں آپ اسے نوش فرماتے، اور اس طرح وہاں کئی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہ کر معتکف رہا کرتے تھے، جی، اور وہیں سے شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ جی، اور پھر قرآن پاک کے نزول کے لیے اس مہینے کا جو انتخاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ کو فضیلت عطا فرمائی کیا ہے، بات ہے، سبحان اور اللہ، نزول قرآن ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ نے شب قدر کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی ابتدائی آیات سورہ علق کی 27ویں شب کو شب قدر کی، یعنی کسی رمضان کے آخری عشر کی کسی طاق رات میں جی، غار حرا میں سورہ اقرا کی پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ناظرین گرامی، پھر اس کے بعد بتدریج جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول تکمیل پایا ہے۔ جی، 23 سال کی مدت میں پورا قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ جی، تو ناظرین گرامی، قرآن اور روزے کی بڑی مناسبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ جی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔
روزہ کہے گا کہ یا رب منعتہ النوم بالطعام والشہوات، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے، جائز خواہشات سے رو کے رکھا ہے، مولا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لیجیے، فشفعنی فی۔ جی قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، مولا میں نے اس بندے کو رات میں تلاوت قرآن کی وجہ سے، نماز میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تراویح میں قرآن سننے کی وجہ سے اس کو میں نے نیند سے باز رکھا ہے، نیند سے رو کے رکھا ہے، مولا اس کے بارے میں فشفعنی فی، میری شفاعت قبول فرما لیجیے۔ حدیث پاک کے آخری کلمات آتے ہیں جی فیشفعان للعبد، ان دونوں کی سفارش بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں گے۔ جی تو ناظرین گرامی، اس مہینے کو جو قرآن پاک کے نزول سے خصوصی مناسبت ہے، جی یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہر ماہ رمضان میں، ہر مہینے میں ماہ سیام کے سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور پھر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور پورے رمضان میں ایک قرآن پاک کا دور مکمل ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں اس کی صراحت موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب نزول قرآن پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے۔ آداب۔